بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک کثیر الثقافتی ملک ہے جہاں کے ہر خطے کا اپنا اپنا الگ الگ رنگ اور ثقافت ہے۔ اگر بات ہو سندھ کی تو صوبے کی ثقافت اپنی مثال آپ ہے۔ سندھ صوفیہ کرام اور امن محبت کی دھرتی ہے۔ سندھ میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کا واضح کردار نظر آتا ہے، جن میں حضرت لال قلندر شہباز، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، پیر پگارا سید صبغت اللہ شاہ راشدی، سید تاج محمود شاہ امروٹی، حافظ محمد صدیق برچونڈی اور دیگر صوفیہ اولیاء کرام نے اپنی تعلیمات اور اپنی کرامتوں سے اور اپنی شاعری سے سندھ میں امن و محبت کا پیغام پھیلایا ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے ہمیشہ اپنی کرامات، خدمات، کارناموں اور کردار سے دکھی انسانیت کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری۔ سندھ اپنی تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تعلق بھی رکھتی ہے۔ صدیوں پرانی تہذیبی ورثے کے ذریعے صدیوں کی کہانیاں آج بھی مل رہی ہیں۔ سندھ میں کئی صدیوں پہلے ایک لوک کردار گزرا جو آج سندھ لوک ادب کا اہم حصہ ہے، اور اس کی حکایتیں، کہاوتیں اور قصے کہانیاں سندھی معاشرے میں ضرب المثال بن چکی ہیں۔ اس میں اپنا ایک الگ مزاج رکھنے والا وطائے فقیر، جن کی ظرافت کے چرچے سندھ کے کونے کونے میں آج بھی لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں۔ وطائے فقیر ایک لازوال کردار ہے جس نے اپنی ظرافت اور محبت کی خوشبو سے سندھ کے کونے کونے کو معطر کیا۔ تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں سندھ کے ضلع ٹنڈولہ یار میں، جہاں پر سندھ کے صوفی بزرگ وطائے فقیر کی درگاہ پر ہم موجود ہیں، اور آج ہم آپ کو وطائے فقیر کی زندگی کے بارے میں، اس کی اصلیت حقیقت کے بارے میں کہ وطائے فقیر کی ایک پیدائش کہاں تھی، اور یہ بھی کہ وطائے فقیر ہندو تھے یا مسلم تھے، اور وطائے فقیر کے کچھ جو ہے قصے بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وطائے فقیر سندھ کے لوک ورثے پر ایک گہری چھاپ رکھنے والی شخصیت تھے۔ یہ وہ فقیرانہ شخصیت ہے جس نے لوگوں کو اپنی مجذوب کیفیت میں بھی لوگوں کو محبت، امن اور عقل مندی کا درس دیا ہے۔ وطائے فقیر نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی کہانیوں اور قصوں سے سندھ کے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ خاص طور پر سندھ کے بڑے عالم علم وطائے فقیر کی کہانیوں سے مستفید ہوئے۔ وطائے فقیر کوئی بھکاری نہیں تھے۔ یہاں فقیر سے مراد صوفی، درویش، دنیا داری سے بے نیاز شخص کو نیچا دکھانے کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اپناتے تھے۔ سندھ کے کسی بھی کونے میں بسنے والے کسی شخص سے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہندو ہو یا مسلم، اگر وطائے فقیر سے متعلق اس سے پوچھا جائے تو وہ شاید اسے وطائے فقیر کے حسب نسب کا پتہ نہ بھی ہو، تب بھی اس کو کوئی نہ کوئی قصہ ان کا ضرور یاد ہوگا۔ وطائے فقیر نے 12ویں صدی ہجری میں ایک ہندو خاندان میں جنم لیا۔ ان کی ولادت ٹنڈولہ یار کے قریب واقع نصر پور کے گاؤں تاج پور میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد عمر کوٹ کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ نصر پور آ کر آباد ہو گئے۔ وطائے فقیر کا نام وتو مل تھا۔ ان کے والد میلو رام اپنی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے والد نے اپنا نام بدل کر شیخ غلام محمد رکھ لیا اور وطائے فقیر کا نام شیخ محمد طاہر رکھا گیا، لیکن جوں جوں وتو مل کی شہرت پھیلتی گئی، ان کا نام وتو مل بگڑ کر وطائے فقیر ہو گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ وطائے فقیر پیشے کے لحاظ سے رنگ ساز تھے۔ وطائے فقیر کی کہاوتیں آج بھی لوگ اپنے دلوں میں بساتے ہوئے، لوگ آج بھی ان کی کہی ہوئی مزاحیہ باتوں کو بھول نہیں پائے۔ کوئی بھی شخص جب بھی ان کے قصے سناتا ہے تو فوری طور پر چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے۔ ان کی باتیں عقل، علم و دانش کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کی شخصیت، وجود سے اختلاف رکھنے والے ان کی حکایتوں، کہاوتوں، فقاہیہ جملوں، مزے مزے کے چٹکلوں، دلچسپ قصوں اور نصیحت آموز باتوں
سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں، جو کہ آج بھی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، حتیٰ کہ وطائے فقیر کے قصے کہانیاں بچوں کے درسی کتابوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اداروں نے ان کے قصوں اور کہانیوں کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے۔ ان کی حقیقت اور وجود کو آج کے دانشور بھی مانتے ہیں۔ وطائے فقیر کے چند قصے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وطائے فقیر صوفی درویش تھے۔ نفس کو نیچا دکھانے کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اپناتے تھے۔ ایک دفعہ دسترخوان پر مختلف اقسام کے طعام سجائے گئے، مشروبات، مٹھائیاں، پھل وغیرہ سجائے گئے تو وطائے فقیر نے اپنے نفس سے مخاطب ہوئے، بتا نفس، تجھے کیا کھانا ہے، تجھے کیا پینا ہے؟ دیکھ لے دنیا بھر کے طعام تیرے آگے سجے ہوئے ہیں، مشروب، پھل، مٹھائیاں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ وطائے فقیر نے نفس سے یہ بات کہہ کر جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہوئے پانی میں بھگو کر نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے جاتے، کھا میرے نفس، اس سے لذیذ کھانا تو نے آج تک نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے سوکھی روٹی کھا کر نفس کو اس کی خواہش سے روک دیا۔ وطائے فقیر نے ایک مرتبہ خربوزے بیچنے والا آواز لگا کر لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ وطائے فقیر کا بھی دل خربوزہ کھانے کو چاہا۔ انہوں نے اللہ کے نام پر خربوزہ مانگا تو بیچنے والے نے ایک چھوٹا سا خراب پھس پھسا خربوزہ دے دیا۔ وطائے نے پھر جیب سے ایک پیسے کا سکہ نکال کر دیا تو اس نے دوسرا اچھا سا بڑا اور میٹھا خربوزہ اٹھا کر دیا۔ وطائے فقیر نے دونوں دانے ہتھیلیوں پر رکھ کر اوپر ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولے، اللہ کو سے متوجہ ہو کر اللہ کو اس نے کہا کہ اپنے نام پر ملا ہوا خراب خربوزہ بھی دیکھ اور پیسوں سے خریدا ہوا بھی خربوزہ دیکھ، اور یہ بھی دیکھ کہ لوگوں کے ہاں تمہارے نام کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ایک اور قصہ، سردیوں کی ایک رات وطائے کی ماں نے کہا کہ کہیں سے آگ کا بندوبست کرو۔ ماں کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے کہ رات کے وقت آگ کا انتظام کہاں سے کروں۔ انہوں نے ماں سے کہا، اماں، رات کے وقت آگ لانا بہت مشکل ہے، اس وقت میں آگ نہیں لاؤں گا۔ مگر ماں نے ضد کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے ہر حال میں آگ چاہیے، چاہے تم جہنم سے ہی کیوں نہ لاؤ۔ تو وطائے فقیر نے کہا کہ اماں جی، جہنم میں تو آگ نہیں ہوتی۔ ماں نے جواب دیا کہ مگر گناہ گار تو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو وطائے فقیر بولے، اماں، جہنم میں آگ نہیں ہوگی، بلکہ ہر کوئی گناہوں کی وجہ سے اپنے ساتھ آگ لے کر جائے گا۔ وطائے فقیر کے واقعات تمام بے شمار ہیں۔ تمام واقعات کو قلم بند کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں وطائے فقیر کے واقعات سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خاص طور پر وطائے فقیر نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑی۔ اور ایک وطائے فقیر کی درگاہ پر ہمیں یہ شاعری ملی، یہ انتہائی یقیناً ایک بہت سبق آموز ایک حقیقت پسندہ یہ شاعری ہمیں دیکھنے کو ملی، جس میں سندھی میں لکھا ہوا تھا، تو ہم آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا، وطائے فقیر نے کہا کہ میں بھی پہلے ایسا ہی تھا جیسے آج تم ہو، اور اب میں جیسے ہوں کل تم بھی اسی طرح ہوں گے۔ یعنی کہ وطائے فقیر نے کہا تھا، وہاں پہ قبر پر بھی ان کے یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ یعنی کل میں بھی تمہاری طرح زندہ تھا، مگر آج میں مر گیا ہوں اور تم زندہ ہو، اور کل تم بھی مر جاؤ گے میری طرح، جیسا کہ آج میں بھی مرا ہوں۔ اور ناظرین، یہ جو آپ درگاہ دیکھ رہے ہیں، یہ وطائے فقیر کے ساتھ میں ہی ہے۔ یہ اس درگاہ کے حوالے سے
دو باتیں جو ہے بتائی جاتی ہیں کہ یہ شیخ لونیو فقیر کی درگاہ ہے، جو کہ ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ یہ وطائف فقیر کے بھائی ہیں، اور دوسری روایت میں بتاتے ہیں کہ یہ وطائف فقیر کے مرشد تھے۔ یہ بھی انتہائی جو بڑے بزرگ ہو کر گزرے ہیں، ان کی کرامات بہت مشہور ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا وطائف فقیر کی زندگی کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے ان کے چند قصے بھی شیئر کیے، اور ان کی چند باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی تاریخی اور مزاحیہ اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اور وطائف فقیر کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی بات، کوئی بھی تاریخی قصہ سننا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے کوئی بھی تاریخی بات شیئر کریں گے۔ تو وطائف فقیر کی درگاہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سندھ کے ضلع ٹنڈوا لیار کے قریب ایک گاؤں میں موجود ہے۔ تو ہمارا بھی وہاں پر جانا ہوا، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی فقیر اور عاجز شخص کی درگاہ بھی اتنی سادہ تھی جتنا کہ وطائف فقیر کی شخصیت سادگی کی ایک عمدہ مثال تھی۔ یقیناً صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بچے، بوڑھے، جوان کی دل میں، زبان میں وطائف فقیر کے قصے اور کہانیاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔